بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان سے الجھیے مت، بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کی اجازت ملی کہ اگر مشرکین جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے لڑ سکتے ہیں، البتہ حرمت والے مہینوں میں یعنی رجب، ذی القعدہ، ذو الحج اور محرم میں جنگ نہ کریں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت ہو گئی، یعنی دشمن کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے برسرِ پیکار ہو سکتے ہیں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ دوستو، مسلمانوں کو جہاد کی اجازت ملی، بلکہ جہاد کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات کی ابتدا فرمائی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی غزوات کے بارے میں بتائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 سے 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح نامہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا، جسے غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ معاہدے میں طے پایا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی انہیں بلائیں گے تو یہ مدد کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ غزوہ 15 دن تک جاری رہا۔ اس کے بعد ایک دوسرا قافلہ سامنے آیا جس کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 250 اونٹ تھے جس پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ مدینہ سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بواد کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی نسبت سے اس غزوہ کا نام غزوہ بواد پڑا۔ لیکن بواد پہنچنے پر دشمنوں سے سامنا نہ ہو سکا، کیونکہ قریشی قافلہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بغیر ہی تشریف لے آئے۔ روایت میں آتا ہے کہ مہینے میں ایک خطرہ پیش آیا، اس موقع کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس قافلے میں قریش مکہ کے لوگوں نے اپنا بہت سا سامان شامل کیا ہوا تھا۔ اس قافلے کے ساتھ 50,000 دینار، 1,000 اونٹ اور قافلے کے سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور 27 آدمی بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ابو سلمہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 150 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسیرہ کے مقام تک پہنچے۔ اس غزوہ میں بھی اسلامی پرچم کا رنگ سفید تھا اور جھنڈا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار تھا اور سب لوگ باری باری ان پر سوار ہوتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ اس دوران بنو مدلج سے امن اور صلح قائم کی گئی۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر سوتے پایا جن پر مٹی لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب یعنی مٹی والے،
اٹھو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو چند دن بعد ایک اور مہم پیش آئی اور حملہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے تلاش میں نکل کر وادی صفان تک پہنچے جو میدان بدر کے قریب ہے۔ اسی نسبت سے اس غزوہ کو غزوہ بدر اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوے کے لیے نکلنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا، اور کہا جاتا ہے کہ اس مرتبہ بھی پرچم سفید تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔